دوسرا سیموئیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ الغرض سول کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زور آور ہوتا گیا، اور سول کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ اور ہیبرون میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ امنون اس کا پلوٹھا تھا، جو یزریلی اخینوم کے بطن سے تھا، اور دوسرا کلیاب تھا، جو کرملی نبال کی بیوی ابیجیل سے ہوا، اور تیسرا ابیسلوم تھا، جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی مکہ سے ہوا، چوتھا ادونیہ تھا، جو جہیت کا بیٹا تھا، اور پانچواں صفتیہ کا بیٹا تھا، اور چھٹا ابرام کا تھا، جو داؤد کی بیوی اجلا سے ہوا، اور یہ داؤد کے ہاں ہیبرون میں پیدا ہوئے۔ اور جب سول کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں جنگ ہو رہی تھی، تو ابنیر نے سول کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا، اور سول کی ایک ہرم تھی جس کا نام رسفا تھا، وہ ایّا کی بیٹی تھی۔ سو اشبوست نے ابنیر سے کہا کہ تو میرے باپ کی ہرم کے پاس کیوں گیا؟ ابنیر اشبوست کی ان باتوں سے بہت غصہ ہو کر کہنے لگا، کیا میں یہودا کے کسی کتے کا سر ہوں؟ آج تک میں تیرے باپ سول کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا ہوں، اور تجھے داؤد کے حوالہ نہیں کیا، تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے۔ خدا ابنیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے، اگر میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خداوند نے اس کے ساتھ کھائی تھی، تاکہ سلطنت کو سول کے گھرانے سے منتقل کر کے داؤد کے تخت کو اسرائیل اور یہودا دونوں پر دان سے بیر صبا تک قائم کروں۔ اور وہ ابنیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ اس سے ڈرتا تھا۔ اور ابنیر نے اپنی طرف سے داؤد کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے؟ تو میرے ساتھ اپنا عہد باندھ، اور دیکھ میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا، تاکہ اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں۔ اس نے کہا، اچھا، میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا، پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تو مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک سول کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا منہ دیکھنے نہیں پائے گا۔ اور داؤد نے سول کے بیٹے اشبوست کو قاصدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو، جس کا میں نے فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں دے کر بیاہا تھا، میرے حوالہ کر۔ سو اشبوست نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شوہر لئیس کے بیٹے فلتیل سے چھین لیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ چلا، اور اس کے پیچھے پیچھے بہوریم تک روتا ہوا چلا آیا۔ تب ابنیر نے اس سے کہا، لوٹ جا۔ سو وہ لوٹ گیا، اور ابنیر نے اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ جانتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو، بس اب ایسا کر لو، کیونکہ خداوند نے داؤد کے حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی معرفت اپنی قوم اسرائیل کو فلسطینیوں اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا۔ اور ابنیر نے بنیامین سے بھی باتیں کی، اور ابنیر چلا کہ جو کچھ اسرائیلیوں اور بنیامین کے سارے گھرانے کو اچھا لگا اسے ہیبرون میں داؤد کو کہہ سنائے۔ سو ابنیر ہیبرون میں داؤد کے پاس آیا، اور 20 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ضیافت کی، اور ابنیر نے داؤد سے کہا کہ اب اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا، تاکہ وہ تجھ سے عہد باندھے، اور تو جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا، اور وہ سلامت چلا گیا۔ اور داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن ابنیر ہیبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا، اور وہ سلامت چلا گیا تھا۔ اور جب یوآب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے، تو انہوں نے یوآب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا، اور اس نے اسے رخصت کر دیا، اور وہ سلامت چلا گیا۔ تب یوآب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ، ابنیر تیرے پاس آیا تھا، سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا؟ تاکہ وہ نکل گیا۔
تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے قاصد بھیجے اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لائے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر ہبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلہ میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو، یا جو کوڑی ہو، یا بیساکھی پر چلے، یا تلوار سے مرے، یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جبون میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو۔ اور داؤد بادشاہ آپ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلا اور انہیں ابنیر کو ہبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مریضہ کہا کہ ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے۔ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے، نہ تو تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کہ بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ویسے ہی تو مر گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے کہ داؤد کو روٹی کھلانے آئے۔ لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا کہ اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا کچھ اور چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسوح بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زرویا مجھ سے زبردست ہیں۔ خدا بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے، آمین۔